فلمی اداکارائیں مداحوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، لوگ ان کے پاگلوں کی طرح دیوانے ہوتے ہیں، ان کا حسین چہرہ پردہ اسکرین کے لیے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک نام اداکارہ نیلو تھی، جو 60 کی دہائی میں اردو فلموں کی سب سے مقبول اداکارہ تھی۔ فلمی دنیا میں چند ایک اداکارائیں جو حقیقی بام عروج تک پہنچی، ان میں نیلو کا نام سر فہرست ہے۔ وہ حقیقی حسن کی ملکہ تھیں، جن کی شہرت سرحد پار پوری دنیا تک پھیل گئی تھی۔ وہ سٹارڈم اور گلیمر کی دیوی تھی۔ ایک وقت تھا کہ انہی کے پہناوے فیشن بن جایا کرتے تھے، انہی کی باتیں زبان زدعام ہو جاتی، اور یہ وہی نیلو ہے جسے شاہ ایران کے آگے رقص کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ اپنے دور کی سب سے بڑی اداکارہ تھیں۔ لیکن انہوں نے کسی شاہواہ کو نہ مانا اور کوڑے کھانے کے باوجود یوں خود کو نیلام نہ کیا۔ اور یہ وہی نیلو ہے جس پر کئی لازوال گیت فلمائے گئے، جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سنے اور گائے جاتے ہیں۔ نہیں مانے چھٹی دے کے آجا بالما۔ اور یہ وہی نیلو ہے جو پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم کی ہیروئن تھی، جس نے فلمی دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی اور فلموں کا بزنس عروج پر لے گئی۔ اور آگے چل کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان سے بھارتی فلموں کا صفایا ہو گیا، لیکن آخرکار وہ جوانی کی شوخیاں، وہ فلمی پردہ کی چکا چوند، وہ مداحوں کی مٹ بھیڑ، وہ لمبی قطاریں اور فلم بینوں کی واہ واہ آخرکار رخصت ہو گئی۔ اور نیلو آج کئی دہائیوں سے گمنامیوں میں ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ وہ حسین چہرہ جو ہر اخبار کے پہلے صفحہ پر چھپتا تھا، جسے لاکھوں مداح گھنٹوں دیکھتے اور جسے فلم بین اپنے کمروں میں سجائے رکھتے، آج اس چہرہ پر جھریوں کا بسیرا ہے اور شہرت کے ساتھ ساتھ حسن بھی رخصت ہو گیا ہے۔ آج جب وہ اکیلی بیٹھتی ہوں گی تو ماضی کی کئی حسین یادیں ان کے دماغ کو شل کر دیتی ہوں گی۔ جب وہ ایک غریب گھرانے سے آئی تھیں، جب ان پر لازوال گیت آئے موسم رنگینے سہانے فلمایا گیا، اور جب 60 کی دہائی میں وہ ہائیسٹ پیڈ اداکارہ بنی، جب انہیں شاہ ایران کے آگے ناچنے کے لیے کوڑے مارے گئے، اور پھر جب وہ پاکستان کی سب سے پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم زرکا کی ہیروئن بنی، یہ سب یادیں ان کے دماغ میں گھومتی ہوں گی، گو کہ پوری فلمی تاریخ ان کے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ان کی نشیلی آنکھوں میں جن میں کبھی لوگ ڈوبنا چاہتے ہوں گے، آج صرف اور صرف اداسیاں اور مایوسیاں ہیں۔ اگر نیلو کے عروج و زوال کا موازنہ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے اس نشیب و فراز کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ البتہ باقی اداکاراؤں کی نسبت نیلو اس لیے خوش قسمت رہی کہ انہیں ایک محبت کرنے والا حقیقی شوہر ملا، مگر بدقسمت بھی کہ ان کے ساتھ زندگی وعدہ وفا نہ کر سکی، اور نیلو کے شریک حیات انہیں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ نیلو نے جس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی، وہ ایک درخشندہ مثال ہے۔ نیلو کوئی عیاش اداکارہ نہیں تھی، حالانکہ دولت اور حسن کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کئی بڑی بڑی اداکارائیں رنگینیوں میں کھو گئیں اور ایک کے بعد دوسرے سے عشق لڑایا، مگر نیلو ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فلمی طوائف اور اداکارہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک مہذب لڑکی بھی چاہے تو باعزت طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ حالانکہ نیلو ایک کرسچن بیک گراؤنڈ سے آئی تھی، لیکن نیلو نے کبھی غیرت پر اکتفا نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جنرل ایوب کے دور میں شاہ فران کے آگے رقص نہ کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نیلو 60 کی دہائی میں اردو فلموں کی سب سے بڑی اداکارہ تھی۔ شاہ فران پاکستان کے دورہ پر آئے تو نواب آف کالا باغ نے نیلو کو رقص کرنے کے لیے بلوایا، جس پر نیلو نے سختی سے منع کر دیا، لیکن ظالم حکمران کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہیں اٹھانے کے لیے پولیس کو بھیج دیا۔ پولیس نے روایتی طور پر نیلو سے بہت بدتمیزی کی، اور اس بےعزتی کی تاب نہ لاتے ہوئے نیلو نے بہت ساری خواب آور گولیاں کھا لی، لیکن خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر معروف فلم ساز ریاض شاہد نے نیلو سے شادی کر لی، اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں سے شان شاہد بھی ایک ہیں، جو کہ فلم انڈسٹری کا بڑا نام ہے۔ نیلو نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے فلمی دنیا کو خیرآباد کہہ دیا تھا، لیکن شادی کے کچھ سالوں بعد ہی ریاض شاہد کا انتقال ہو گیا اور نیلو اکیلی رہ گئیں، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ پھر فلموں میں قدم رکھا۔ نیلو وہ واحد اداکارہ ہیں جنہیں فلمی دنیا میں دوبارہ آنے پر بھی کامیابی ملی، وگرنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نیلو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی اور انہیں
आला तालीम दिलवाई। नीलो की खुशकिस्मती ये हुई कि उनके शौहर ने उनके लिए काफी असासे छोड़े थे। इसके अलावा नीलो ने भी आने वाली दौलत को उड़ाया नहीं बल्कि उसे जमा किया और बुरे वक्त के लिए बचाए रखा, और यही वजह है कि लाहौर में उनका आलीशान घर मौजूद है। नीलो को फिल्मी दुनिया को छोड़े हुए दहाइयां गुजर चुकी हैं। उन्होंने शान को फिल्मी दुनिया में मुतारिफ करवाने के बाद खुद छुट्टी ले ली थी और तब से एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। नीलो लाहौर के इलाके गुलबर्ग 3 में वाक़या एक आलीशान घर में अपने बेटे शान शाहिद और उसकी फैमिली के साथ रहती हैं। नीलो के माहो साल ऐसे ही खामोशी और गुमनामी में गुजर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। नीलो इस पुरतईश घर में पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, कुरान पाक की तिलावत करती हैं और दीगर मजहबी फराइज़े भी सर अंजाम देती हैं। कभी कभार साथी फनकाराओं से मिलने भी चली जाती हैं या फिर कोई उनका मेहमान बन जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बताया जाता है कि मुनव्वर ज़रीफ की बेगम नीलो की कजन थी और वो भी हयात हैं, लेकिन इस बारे में मालूम नहीं कि उनका आपस में अब ताल्लुक कैसा है। पाकिस्तान की बहुत सारी अदाकाराओं ने गफलत की जिंदगी गुजारी और ऐसे ही दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन नीलो को मौका मिला है कि वो रब को याद कर सकें और मजहबी फरीजे भी सर अंजाम दे सकें। आज उनके यहाँ वो रानाइयाँ और रोशनियां तो नहीं, मगर नीलो को इस बात पर फख्र जरूर होगा कि उन्होंने एक भरपूर सफर तय किया है और अपने फरीजे बखूबी सर अंजाम दिए हैं। माही मेरा हाथ न पड़ी कोई तक न लवे जिंद डोले ए जुल्मी दो नैना रख लेन दे कुंड दे ओले। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और मजीद किस फिल्म स्टार के बारे में आप जानना चाहते हैं इस बारे में भी जरूर बताएं और इस वीडियो से मुताल्लिक भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।